وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے مضاعف کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج ہم اس کی مشق کریں گے جو ہوم ورک کے طور پہ آپ کو دی گئی تھی، مشق نمبر 65 صفحہ نمبر 58 پر۔ مادہ ہے میم دال دال، ثلاثی مجرد میں باب نصرہ سے آتا ہے۔ اس کی صرف صغیر بھی چھوٹی صرف صغیر کرنی ہے، مختصر صرف صغیر۔ میم دال دال باب نصرہ سے آئے گا تو کیا ہے؟ مدہ۔ یہاں ہم نے کہا تھا کہ بتائیں گے قاعدہ کون سا لگا ہے؟ 2 یمد۔ قاعدہ نمبر 3 ماد فاعل۔ حرکت شفٹ کس قاعدے میں ہوئی ہے؟ یمدو میں قاعدہ نمبر 3 ہے جس میں حرکت شفٹ ہوئی ہے، ماد فاعل کے وزن پہ ہے۔ دیکھیں، مثل اول متحرک، مثل ثانی متحرک۔ قاعدہ نمبر 2 کیا ہے؟ مثل اول متحرک، مثل ثانی متحرک اور ما قبل متحرک۔ ما قبل الف نہیں ہے، یہ متحرک چیز نہیں ہے، دس از نتھنگ، یہ ہے۔ تو مثل اول کو ساکن کر دیتے ہیں تو ہو جائے گا ماد دون، اور پھر ماد دون۔ اسم المفعول بنتا ہے ممدود۔ اس پہ قاعدہ نہیں لگ رہا۔ ابھی ہم نے آج کی تاریخ تک ایسا قاعدہ نہیں پڑھا جس میں مثل ثانی ساکن ہو، تو ہم کیا کریں گے وہ ہم آگے پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا، لیکن لکھا ایسے ہی جائے گا۔ اور مصدر ہے اس کا مدن یا مدن، کوئی بھی کہنا چاہے۔ اچھا، باب افعال سے امد، امد یمد، اسم الفاعل بنے گا یمد، ممد، ممد، پھر تیسرا نمبر 3 یمدد، ممدد، مد، تمدید۔ باب مفاعلہ، فاعل، مادہ، قاعدہ نمبر 2 یماد، قاعدہ نمبر 2
ممادن. نصب میں کر دیتا ہوں یہاں پہ سارا میں. فعالن وزن پہ بھی آتا ہے نا فعالن. باب افعال میں آپ دیکھیں تھرو آؤٹ قاعدہ نمبر 3 باب تفاعل. تمدد یتمدد متمدد متمدد تمدد باب تفاعل. یہاں پر کوئی قاعدہ نہیں لگا. ٹھیک ہے جی. باب تفاعل تماد یتماد متمادن. قاعدہ نمبر 2 تمادن. جی اس کے بعد کیا ہے جی؟ افتعال. دیکھیں امتد 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 سے امتد ہو گیا. ٹھیک ہے. یمتد امتد یمتد ممتد. باب استفعال. ہاں جی یہ مزیدار ہے نا. استفعال. استمد استمد. ہاں جی قاعدہ نمبر 3 یستمد. قاعدہ نمبر 3 مستمد. قاعدہ نمبر 3 مستمد. قاعدہ نمبر 3 استمدادن. اچھا اگلا ہے جی ابواب تفاعل تفاعل افتعال اور انفعال سے شین قاف قاف کی. تفاعل یہ تو اس میں تو کوئی تبدیلی ہے ہی نہیں. شین قاف قاف باب تفاعل. تشقق یتشقق متشقق.
متشققن. تشققا. باب التفاعل. تشاقا. ہاں جی، قاعدہ نمبر تشاققا تھا، تشاقا ہو گیا. یتشاقو. قاعدہ نمبر 2. متشاقن. تشاقا. باب افتعال. اشتقا. قاعدہ نمبر اشتاقا کا تھا، اشتقا ہو گیا. قاعدہ نمبر 2. یشتقو. ہاں جی، مشتقن. مشتقن. قاعدہ نمبر 2. اشتقاقا. اشتقاقا انفعال. انفعال. انشقا. ینشقو. منشقن. یہ انشقاقہ سے کیا قاعدہ لگائی یہاں پہ؟ اس میں مفعول استعمال نہیں کہ لازم باب ہے نا. جو باب لازم ہے نا اس سے اسم المفعول استعمال نہیں ہوتا. لکھنے کو تو لکھ لیں آپ، لیکن بتانا مقصود ہے کہ آپ کو مستحضر رہے کہ باب انفعال جو ہے وہ لازم ہوتا ہے. جب وہ لازم ہے تو اس کے 2 معنی ہیں. نمبر 1، اس کا مجہول نہیں بن سکتا، بنائے لیں گے لیکن استعمال نہیں ہوتا. اور نمبر 2، اسم المفعول نہیں بنتا. اچھا جناب، مضاف جو ہے اس کے ہم نے 3 قواعد پڑھے تھے، اس کو ہم ذرا لکھ لیں دوبارہ. پہلا قاعدہ، مثل اول ساکن مثل ثانی متحرک تو ادغام ہوگا. ٹھیک ہے. قاعدہ نمبر 2، مثل اول متحرک مثل ثانی متحرک، اور اس سے پہلے والا بھی متحرک. تو اس میں کیا ہوگا کہ ہم مثل اول کو ساکن کر دیں گے. یہ پہلے والا حرف آ گیا، مثل اول کو ساکن کریں گے، اور اینڈ پہ کیا ہوگا کہ ادغام ہو جائے گا. یعنی کہ یہ ما قبل ہو گیا جو متحرک تھا، اور اس کے بعد ادغام ہو جائے گا. قاعدہ نمبر 3، مثل اول متحرک مثل ثانی متحرک ما قبل ساکن.
تو ہم اس میں مثل اول کی حرکت کو شفٹ کریں گے ما قبل پہ، اور مثل اول کو ہو جائے گا ساکن، یعنی کہ ہم اس کو یہ نشان لگا دیتے ہیں، اس کی حرکت یہاں شفٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد ادغام ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. پہلے میں مثل اول ساکن، مثل ثانی متحرک، ادغام. دوسرے میں مثل اول متحرک، مثل ثانی متحرک اور ما قبل بھی متحرک. تو مثل اول کی حرکت کو ساکن کر دیں گے اور ادغام ہو جائے گا. تیسرے میں مثل اول متحرک، مثل ثانی متحرک اور اس سے پیچھے والا ساکن. ایسی صورت میں مثل اول کی حرکت پچھلے والے پہ شفٹ ہو جائے گی، جو بھی حرکت ہے، اور وہ ساکن ہو جائے گا اور اس کے بعد ادغام ہو جائے گا. یہ ہم نے پڑھا اور اس کی ہم نے آج مشق بھی کر لی. قاعدہ نمبر 4، مثل اول متحرک، مثل ثانی ساکن. مثل ثانی یہاں لکھ دیں بریکٹ میں ساکن، یہ میں بریکٹ میں لکھوا رہا ہوں جان بوجھ کے، آپ کو بھی ایسے ہی لکھنا ہے. مثل اول متحرک، مثل ثانی ساکن. تو فک کے ادغام ہوگا، یعنی کہ ادغام نہیں کیا جائے گا. ہر جو قاعدہ ہے اس کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے. ساکن اور مجزوم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کوئی حرف، کوئی فعل مجزوم ہوگا تو کسی وجہ سے ہوگا. مجزوم کی اسم کی 3 حالتیں ہیں، رفع، نصب اور جر. جب ہم فعل کی بات کرتے ہیں اور وہاں پر جب کسی فعل میں رفع، نصب اور جزم ہے، اور جزم میں کسی وجہ سے کوئی فعل جزم ہوتا ہے اور اس جزم کی وجہ سے اس پر ساکن کا حرف لکھا جاتا ہے، ساکن کا نشان، تو وہ ساکن نہیں ہے، وہ مجزوم ہے. ڈیو ٹو سم ریزن، حروف جازمۃ المضارع کی وجہ سے. کوئی اسم جزم میں نہیں ہوتا. اسم کی 3 حالتیں ہیں، رفع، نصب، جر. کوئی فعل جر میں نہیں ہوتا. فعل کی 3 حالتیں ہیں، رفع، نصب، جزم. تو ہم جزم کو الگ رکھیں، یہ ہے ساکن. ٹھیک، تو فک کے ادغام ہوگا، ادغام کر نہیں سکتے آپ. اب یہ ہے لم یفعل. ٹھیک ہے، یہ لم کی وجہ سے مجزوم ہے. مجزوم کی نشانی کیا ہے؟ ساکن. اب یہاں ہم کہیں گے یہ جزم ہے، یہ ساکن نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ جزم ہے، اس لیے کہ وہ مجزوم کی وجہ سے. شکل دونوں کی ایک ہے، ساکن کی بھی ایک ہے، اور تو دکھنے میں تو بیچارے دونوں ہی نظر آتے ہیں. یہ ساکن ہے، یہ مجزوم ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی وجہ ہوتی ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہاں ہم بات کر رہے ہیں ساکن کی. میں ایک گردان کرتا ہوں، میم دال دال سے فعل ماضی کی گردان کرتا ہوں. فعلا سے بنے گا مدہ. ٹھیک ہے، فعلا مدہ، فعلو مدو، فعلت فعلتا، فعلنا. یہ بنے اصل میں ہوگا مددنا. اب اس کو جوڑ کے دکھائیں آپ. مثل اول متحرک، مثل ثانی ساکن، تو ادغام ہوگا ہی نہیں. مددنا، گردان کیا بنے گی اب آپ کی؟ مدہ، مدہ، مدو، مدت، مدتا، مددنا، مددتا، مددتما، فعلتما، مددتم، مددتی، مددتما، مددتنا، مددتو، مددنا. گویا 5ویں صیغے سے لے کے آخر تک ماضی میں لام کلمہ ساکن ہے. تو پہلے 5 میں تو آپ کے لگ گیا قاعدہ مدہ، مدہ، مدو، مدت، مدتا، مددنا. شقا، شقا، شقو، شقت، شقتا، شققنا.
تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ مثل اول متحرک، مثل ثانی ساکن. یہ ایسے ساکن ہوتا ہے، وزن میں آ گیا. اسی طرح فعل مضارع میں آپ دیکھیں، فعل مضارع میں ہم پہلے 6 سیغوں کو دیکھ رہے ہیں. یمدو، یمدانی، یمدون، تمد، تمدانی، یفعلن، یفعلن. گویا یہاں پر ادغام کا کوئی قاعدہ اپلائی نہیں ہوا، کوئی حرکت بھی شفٹ نہیں کرنی پڑی، کچھ نہیں. مثل اول متحرک، مثل ثانی ساکن، ادغام سے فارغ، کلہم، پہلے 4 قاعدے، کچھ نہیں، نتھنگ. میرا پوائنٹ سمجھے آپ؟ وہ اس کا روٹ ہی اور ہے. اگر مثل ثانی ساکن ہے تو کیا ہو جائے گا؟ یمددنا. اچھا چلیں اب آگے چلیں. اب دیکھیں، یمدو، یمدانی، یمدونا، تمدو، تمدانی، یمددنا، تمدو، تمدانی، تمدونا، تمدینا، تمدانی، تمددنا، امدو، نمدو. اچھا جی، یہ ہماری گردان بن گئی. اسی طرح آپ دیکھیں ضاد لام لام، یہ آتا ہے باب ضربہ سے. ٹھیک ہے، اب ہم گردان کریں گے ظل، ظلا، ظلو، ظلت، ظلتا، ظللنا، ظللتا، ظللتما، ظللتم، ظللتی، ظللتما، ظللتن، ظللتو، ظللنا. یظل، یظلانی، یظلون، تظل، تظلان، یظللن، تظل، تظلانی، تظلون، تظلین، تظلان، تظللن، اظل، نظل. تو اس سے ہماری گردان یہ. اب جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے باب افعال ہو، کہیں پہ بھی ہو، جب یہ معاملہ آئے گا کہ مثل ثانی جو ہے وہ ساکن ہو رہا ہے تو ادغام والا روٹ ہی نہیں پکڑنا آپ نے. اب باب افعال سے آتا ہے ضاد لام لام. افعال سے بنے گا اضل. قرآن مجید میں ہے نا وہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. جب ابراہیم نے کہا اے رب اس زمین کو بلد امن والی جگہ بنا اور بچا مجھے بھی اور میرے بیٹے کو بھی کہ وہ پرستش کریں بتوں کی، اصنام. تو وہاں آ گیا انہن اضللن کثیرا من الناس. اضللن یہ کیا ہے؟ صیغہ کیا ہے؟ یہ افعلنا. لام دوسرا والا ضاد لام لام تھا تو فک ادغام اضلل. تو اضل، اضلا، اضلو، اضلت، اضلتا، اضللنا، ازللتا، ازللتما، ازللتم، ازللتی، ازللتما، ازللتن، ازللتو، ازللنا. یذل، یذل بھی کثیرن پڑھا ہوگا. یذل، یذلان، یذلونا، تذل، تذلان، یذللنا، تذل، تذلان، تذلونا، تذلینا، تذلان، تذللنا، اذل، نذل. ماضی میں 5ویں صیغے سے چینج ہو جائے گا، مضارع میں 6 اور 12واں صیغہ جو جمع مؤنث کا ہے اس میں پرابلم آئے گی. ٹھیک ہو گیا جی. 5 نمبر مثل اول متحرک اور مثل ثانی مجزوم. مثل ثانی مجزوم. یہاں پہ اب کیا بتاؤ؟ وجہ ہے. وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان، فعل امر حاضر،
فعل نہیں، جو بھی ہم سمجھیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیں مثال کے طور پہ یہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہمیں؟ مدہ یا مدو، یہ کون سا باب ہو گیا جی؟ باب نصر ہے، میم دال دال، ٹھیک ہے، یہی ہے۔ فعل امر بنانا پڑ رہا ہے آپ کو۔ اب فعل امر قربی اس میں اس کو قاعدے کو پورا کر لوں، اگر مثل اول متحرک ہے، مثل ثانی مجزوم ہے، تو ادغام کر سکتے ہیں اور فک ادغام بھی کر سکتے ہیں۔ ادغام بھی ہو سکتا ہے، فک ادغام بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے ہوگا یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں لازم ہے، ٹھیک ہے، اوپر والے میں، اور لازم کب ہوتا ہے؟ جب وہ ساکن ہو۔ اختیار کب ملتا ہے؟ جب وہ مجزوم ہو، ٹھیک۔ میم دال دال، باب نصرا۔ فعل امر بنانے کے لیے ہمارے پاس دو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مضارع سے شروع کرتے ہیں، ایسے ہی نا، مضارع کا صیغہ لیں۔ ابھی ہم جا رہے ہیں جناب ادغام والے روٹ پر، تو ہم فعل مضارع کیا ہے؟ مدہ یمد۔ علامت مضارع ہٹائیں گے آپ، اس کے بعد والا متحرک ہے، الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ مد فعل امر ہے، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پیچھے اگر پیش ہے تو اس کو مدو بھی پڑھ سکتے ہیں، مدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مدی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم چلتے ہیں فک کے ادغام والے روٹ پر، تو ہم بالکل ادغام کریں گے، پھر ہم یم دودو سے لیں گے۔ یہ روٹ اور ہے نا، وہ تو تھا ادغام کرنے کے بعد آپ نے اس پہ پروسیس کیا، یہ اب بغیر ادغام کے، تو الف ہٹائیں گے آپ، اس کا یہ علامت مضارع ہٹائیں گے، اگلا ساکن ہے تو حمزہ لگے گا، اور باب نصر آئے تو پیش لگ جائے گی، امدد۔ دیکھو ہم نے حمزہ کیوں لگایا تھا کہ علامت مضارع ہٹائیں، اس کے بعد اگر ساکن ہے تو حمزہ لگے گا۔ علامت مضارع ہٹائی ہم نے ادغام میں، اس کے بعد والا ساکن نہیں ہے، اس لیے ہم نے نہیں لگایا۔ اگر ہم ادغام فک ادغام کے بالکل دوسرے روٹ پہ جا رہے ہیں تو ہم بالکل اس کے اوریجنل سے اس کو لیں گے۔ دو الگ الگ بالکل شاہراہیں ہیں، تو یہ دونوں طریقے سے بنتا ہے، یعنی کہ آپ ادغام کر سکتے ہیں تو آپ کو شروع سے ادغام کے رستے پہ رہنا ہے۔ فک ادغام کریں گے تو شروع سے فک ادغام، پھر آپ نے ادغام کرنی ہی نہیں۔ انہوں نے کہا پوری گردان میں، دیکھیے ہم نے یہ طریقہ بتایا تھا امر حاضر کا آپ کو، ٹھیک، علامت مضارع ہٹاؤ، الف لگاؤ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر ہم مجزوم کر دیتے ہیں، مثال کے طور پر ہم اس کی گردان پہلے ہم گردان بنائیں گے فک ادغام کے ساتھ، لام امر لگاتے ہیں شروع سے، لی یمدد، لی یمدد، لی یمددا، لی یمددو، لی تمدد، لی تمددا، لی یمددنا، امدد، امددا، امددو، امددو، امددی، امددا، امددنا، لی امدد، لی نمدد۔ ٹھیک ہے، اب اسی کو آپ کریں دوسرے رستے پر، لا تو ہے ہی نہیں یار، لی ہے۔ اب میں صرف لیمدو، لیمدا، لیمدو، لتمدو، لتمدا، لیمددنا، وہ خواتین کا والا سیدھا۔
مد مدہ مدو مدی مدہ امددنا، وہ لام کلمہ وہاں پہ ساکن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لِأَمُدُّ لِنَمُدُّ. یہاں پہ تھوڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے. اگر ہم نے ادغام کرنا ہے تو شروع سے ادغام والے اصول پہ چل کے ہم نے کاٹ پیٹ کر دیں ہے، اور اگر ہم نے ادغام نہیں کرنا تو ہم نے شروع ہی سے ادغام کو بالکل بائی پاس کرتے ہوئے جانا ہے. یہ ہے طریقہ. مشق نمبر 66 الف جو ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.